بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائیے۔ تمام ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ جے سنگھ واقعی عجیب و غریب خصائص کا آدمی تھا۔ مذہب اور عقیدے کا جہاں تک تعلق تھا وہ پکا اور کٹر ہندو تھا، لیکن اس میں انسانیت، دوستی، شرافت نفس، اعلیٰ ظرفی، وفاداری اور آقا پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مغل شہنشاہوں نے بہت سے راجاؤں ریاستوں کے فرما فرماؤں پر احسانات کیے تھے، انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، خود اس کی قوت و عظمت میں اضافہ کا سبب بنے تھے، لیکن ان میں سے اکثر ابن الوقت تھے یا طاقت دوست تھے۔ جس نے سر پر تاج شہریاری رکھایا اس کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ جس نے اورنگ شاہی پر قدم رکھا یہ اس کے قدموں سے لپٹ گئے۔ در حقیقت ان کا نہ کوئی دین تھا نہ ایمان، یہ صرف روپے کے پرستار تھے۔ قوت اور طاقت پر ان کا ایمان، زور اور دبدبہ ان کا دین تھا۔ جو طاقتور ہے وہ اس لیے کہ یہ اس کے سامنے سر جھکا دیں، خواہ وہ کوئی ہو، اور جو طاقتور نہیں اسے بغیر کسی خطا اور قصور کے بھی یہ پامال کرنے اور ہدف ستم بنانے پر تیار رہتے تھے۔ لیکن جے سنگھ ان نمک حلال آقا پرستوں میں تھا جس نے یہ یاد رکھا تھا کہ مغلیہ خاندان نے اس کے آبا و اجداد کے ساتھ کیسا سلوک کر رکھا تھا، اور خود اس کے ساتھ موجودہ شہنشاہوں کا برتاؤ کیسا ہے۔ یہی چیز تھی جس نے اسے صحیح معنی میں آقا پرست بنا دیا تھا۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے حتیٰ کہ زن و فرزند تک سے دستبردار ہو سکتا تھا، لیکن اپنے آقا کا دامن چھوڑ دے یہ ناممکن تھا۔ جے سنگھ جتنا بڑا سپاہی تھا اتنا ہی بڑا موقع شناس، دوربین اور بدر بھی تھا اور مدبر بھی تھا۔ اس نے بہت سے معرکے سر کیے تھے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ ہر موقع پر اس نے اپنے آقا سے خراج تحسین وصول کیے تھے، اور ہر کارنامہ پر اس نے دشمنوں تک سے داد حاصل کی تھی۔ وہ صاف دل، صاف طبع اور صاف مزاج شخص تھا، کھرا اور بے باک۔ آج اس نے اپنے آقا کے سامنے جتنی باتیں کر لی تھیں، ایک معمولی درباری سے لے کر خان جہاں تک، کسی میں ہمت نہ تھی کہ آتش خو شعلہ مزاج آشفتہ طبع شہنشاہ کے سامنے یوں صاف اور برملا اپنے جذبات و تاثرات کا اظہار کر سکتا۔ یہ اسی میں ہمت تھی، وہی اور صرف وہی یہ کر سکتا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور جب عالمگیر نے اس سے معذرت کی تھی اور جب وہ بے ساختہ اس کے قدموں پر گرا پڑا تھا تو اس میں ریاکاری اور تصنع کو ذرا بھی دخل نہ تھا۔ واقعی وہ اپنی وفاداری کی اس توہین پر دل ملا گیا تھا کہ جب جان دینے اور لینے کا وقت آئے، خواہ کسی کے مقابلہ میں، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تم تیار ہو؟ اور جب عالمگیر نے اس کے جذبات کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس سے معذرت کی تھی تو اپنے آقا کو اس سے زیادہ کچھ اور کہتے نہیں دیکھا سکتا تھا۔ وہ سچے دل سے اس کے قدموں پر گر پڑا۔ پھر جب عالمگیر نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور سینہ سے لگایا اور سیواجی کی مہم، اس کے نام لکھنے کا فرمان صادر کیا تو اس کی مسرت و نشاط کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ آقا ولی نعمت کے پاس سے خوش جیسے بہت بڑا منصب اور اعزاز لے کر آیا ہو۔ وہ اپنے کیمپ میں پہنچا۔ آتے ہی اس نے اپنے دوست راست رام لال کو بلایا اور سرگوشی کی حالت میں اسے کہا، رام لال تیار ہو جاؤ۔ رام لال فوراً تیار ہو جاؤ۔ رام لال کے علم میں
کوئی ایسی مہم نہیں تھی جس پر شہنشاہ جا رہے ہوں یا جے سنگھ جانے والا ہو۔ اس فرمائش سے وہ چونک سا گیا، اس لیے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، کہاں چلنا ہے راجا رایا؟ جے چند نے کہا، ہم شکار کو جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ وہ کچھ سوچتا ہوا، آپ جا کہاں رہے ہیں، میں ساتھ رہوں گا، خواہ شکار کا موقع ہو یا جنگ کا، لیکن سوال یہ ہے کہ شکار کا یہ کون سا موسم ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جائیں گے؟ آپ کا شکار کون ہے؟ جے سنگھ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی ہی نہیں، اسی سرگوشی کی عالم میں بولا، دکن۔ رام لال نے سراپا حیرت بن کر اسے دیکھا اور پھر متفکرانہ لہجے میں پوچھا، دکن؟ آپ دکن شکار کرنے جا رہے ہیں؟ جے سنگھ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں میرے دوست، ہمیں وہیں جانا ہے۔ رام لال اب تک صورت احوال کا صحیح اندازہ نہ کر سکا تھا، اس نے پھر سوال کیا، لیکن آپ شکار کرنے دکن جائیں گے، اتنی دور؟ جے سنگھ نے اسی انداز میں جواب دیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، شکار کے لیے وقت اور جگہ کا تعین شکاری نہیں کرتا۔ جہاں اچھا اور حسب دل خواہ شکار ملے، وہ تمام گھٹناؤں اور راستے کی صعوبتوں کو نظر انداز کرتا ہوا بے سماع و گماں پل پڑتا ہے، اور اس وقت تک دم نہیں لیتا جب تک اپنے شکار کو نہ پالے۔ رام لال نے کچھ جھجکتے ہوئے، اس لیے کہ بار بار سوال کرتے ہوئے وہ ڈرتا بھی تھا، اور پوچھا، لیکن وہ ایسا کون سا شکار ہے جو صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے، یہاں نہیں مل سکتا؟ آج تو کچھ عجیب سی بات سن رہا ہوں، دور دراز مقامات سے شکار رسا یہاں آتے ہیں اور آپ دکن جا رہے ہیں، بھلا کس طرح حیرت نہ ہو راجا صاحب؟ سرگوشی کے انداز میں جے سنگھ نے رام لال کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، وہ شکار صرف دکن ہی میں مل سکتا ہے۔ رام لال نے بے اعتباری کی نظروں سے اسے دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ جے سنگھ نے پھر اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، ہم شکار کے لیے دکن ہی جا رہے ہیں، اور اس شکار کا نام ہے سیوا جی۔ بے ساختہ رام لال نے یہ الفاظ دہرایا، سیوا جی؟ جے سنگھ نے کہا، ہاں، لیکن اب دیر نہ کرو، منہ اندھیرے میں ہی روانہ ہونا چاہتا ہوں میں۔